اسلم ما فی الوجود سیر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقول الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن ذکری تنفع المؤمنین درود اندواز سے پڑھیں دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے، نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جن ہمارے مومنین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میرے تایا جان اور میرے بھائی، میرے مالک ان کو ان ایام دست کر کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی ہماری جتنی ماتمی عزادار سڑکوں پہ ہیں، جلوس اعزام میں شامل ہیں، میرا مالک تمام ماتمیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ان 10 ایام کو ہمیں خلوص نیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، پاک بی بی کے بے مثل و مثال بیٹے سلطان زمانہ سلطان کائنات کی جلد سے جلد آمد کے لیے بلند سے بلند درود کی تلاوت محرم الحرم کا آغاز ہو چکا، آج 3 محرم ہو گئی۔ حسین بادشاہ کے عاشق شاہ جوان پہ آ گئے۔ جلوس نکال کے ہم نے زمانے کے ہر جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیا، یہ جلوس جیتنے والے کا ہے، ہارنے والے کا نہیں۔ یہ جلوس اس شہنشاہ کا ہے جسے جنگ کے ایسے ہنر آتے تھے، جس نے پیاس سے دریا کو ہرا دیا، جسے محسن بھائی لڑنے کا ایسا ہنر آتا تھا جس نے 9,72,000 سے ہرا دیے، جسے لڑنے کا ایسا طریقہ آتا تھا جس نے سینوں سے نیزے توڑ دیے، گردنیں بلند رہیں، تلواریں جھک گئی۔ کیا کہنے، زمانہ سمجھتا تھا کہ شاید 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ شیعہ سنی تمام احباب اکٹھے ہو کے رسول کے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں، شاید انہیں یہ عادت پڑ گئی ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہماری یہ مجالس کربلا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک سوچ ہے، کربلا ایک ادارہ ہے۔ اور میرے بادشاہ حسین نے لالا جی کربلا کے میدان میں ایک انسان ساز کارخانہ بنایا تھا، اور حسین کو انسان بنانے کا ایسا ہنر آتا تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے ایسے سانچے رکھے تھے، حسین انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکال۔ یہ ہے حسین۔ آپ کی کیا بات ہے؟ وہاں حسین کی آپ کو سلام۔
حسین انسان ڈالتا تھا علیہ السلام. ان مجالس میں آنا، ان میں بیٹھنا، وقت گزارنا نہیں. آپ کا مذہب اسلام کسی بھی فرق کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان مجالس میں آئیں ضرور. اس مجلس میں بیٹھنے سے آپ کو فائدہ ملے. مسجد شبیر میں بیٹھنے کے فائدوں میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ ہے غرور کا خاتمہ. آپ خدا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا. غرور کا خاتمہ، محسن بھائی، تکبر کا خاتمہ. آپ مشاہدہ کریے گا، بندہ جتنا بھی امیر ہو وہ بارگاہ کے دروازے پہ آ کے یہ نہیں پوچھتا آگے جگہ ہے یا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں امیر ہوں مجھے آگے بیٹھنا ہے. کوئی غریب یہ سمجھ کے پیچھے نہیں رک جاتا میں غریب ہوں مجھے پیچھے رک جانا چاہیے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ حسین کا ایسا بہترین درس ہے کہ حسین کی نظر جانتی ہے. حسین میلے لباس والے کو اجلا عقیدہ دے دیتا ہے. حسین اجلے لباس والے کو اپنے گھر سے دھتکار کے بھیج دیتا ہے. یہ کائنات کا واحد ادارہ ہے جہاں دنیا داری کا کوئی بھی منصب بتانا، کوئی بھی عہدہ بتانا کفر سمجھا جاتا ہے. دلیل مانگتے ہو تو میں عرض سے وزنی دلیل دے دیتا ہوں. میرا بھائی، اس در پہ ایک فرشتہ آیا تھا، عہدہ اس کے پاس سید الملائکہ تھا، رتبہ اس کے پاس افضل الملائکہ تھا. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اندر بیٹھی قدیس نے پوچھا کون ہے؟ اسے یہ نہیں کہا انا سید الملائکہ، اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی، میں حسنین کا درزی. فضا نے کہا جا جبریل بن گیا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ واحد دروازہ ہے جہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری بتائی جاتی ہے. یہ وہ واحد جہاں دنیا داری کا کوئی بھی عہدہ بتانا کفر سمجھا. اور حسین کہتے کسے؟ باخدا میری خطابت میں لالا جی بادشاہ حسین کی عزت کا اس سے بڑا جملہ ہے ہی نہیں. حسین کہتے کہ میں ایک جملے میں حسین بتانے لگا کہ حسین کہتے کسے؟ جو دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے کائنات میں اسے حسین کہتے ہیں. نہیں، میں جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں، جو تقدیر بدل دے کائنات میں اسے شبیر کہتے ہیں. فطرت سے اللہ نے پر لے لیے، باقی آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن میں نئی بات کرنے لگا. فطرت سے اللہ نے پر لے لیے تھے، لیکن آپ صاحب علم ہیں، مجھے بول کے بتائیے کہ فطرت کو جب پر اللہ نے لیے تھے فطرت سے تو اس وقت جناب آدم اس دنیا میں آ گئے تھے. فطرت تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. ابھی جناب آدم کی موسم بھائی مٹی خمیر نہیں ہوئی تھی. فطرت تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. اس کے بعد جناب آدم اس زمین پہ آئے. جناب آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے. فطرت آدم کے ذریعے اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے نہیں آیا. جناب نوح اپنی نجات کی کشتی لے کے اس دنیا میں پھرتے رہے. فطرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے نہیں آیا. جناب ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرنے کا ہنر جانتے تھے. فطرت جناب ابراہیم کے پاس نہیں آیا. حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو کائنات میں بہار آ گئی. کائنات میں پہلا محمد آ گیا. مسلمانوں کا آخری نبی آ گیا. فطرت محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہو گئی. فطرت علی المرتضیٰ کے پاس نہیں آیا. 15 رمضان کو بطول کی گود میں حسن قرآن بن کے نازل ہوا. فطرت حسن مجتبیٰ کے پاس نہیں آیا. لالا جی ادھر 3 شعبان آئی. 3 شعبان کا آنا تھا. فطرت نے انگڑائی لے کے کہا جبرائیل آپ مجھے زمین پہ لے چل، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے، اب میرا طبیب آ گیا ہے. باخدا میں بندوں کے چہرے دیکھوں گا جو بادشاہ حسین کی عزت کا جملہ سن سکے. اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے. لالا جی جبرائیل نے تڑپ کہا آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ آیا، عیسیٰ جیسے نبی آ گئے، حتیٰ کہ سید الانبیاء آ گئے. تو ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ حسین کے پاس
کیوں جا رہا ہے؟ وہ دیکھتا اگر میں ان کے پاس جاتا، وہ پہلے نوح دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، واہ طبیب ہے حسین جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے، کائنات کا واہ طبیب آپ کیوں بابا ماں حسین کا کیا بات کیا بات میرے بھائی نے جملہ کہا، میرے بھائی پڑھیے نا میرے بھائی، اس ضمن میں ایک بات آپ نے بولا ہے کہ شفا مانگو تو حسین دے دیتا ہوں آپ کی بات۔ فطرس کو لالا جی جو فطرس کے پر لیے تھے وہ کس نے لیے تھے؟ اللہ نے لیے تھے۔ سزا کس نے دی تھی فطرس کو؟ محسن بھائی اللہ نے دی تھی، تو معاف کس نے کیا؟ حسین نے۔ تو پھر یہ جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں، جسے اللہ سزا دے اسے صرف حسین چھڑا سکتا ہے، یہ اختیار صرف کریم کربلا کے پاس، یہ اختیار صرف بادشاہ حسین کے پاس ہے، جو اللہ کا پکڑا ہوا ہے اسے چھڑانے کا اختیار صرف حسین کے پاس ہے۔ نہیں میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، کوفے کا بازار ہے اور میسم کی دکان ہے، علی کا نوکر ہے۔ میں نے بادشاہ حسین کی عزت آپ کو سنا دی کہ حسین کہتے کسے، حسین کی عطا ہوتی کیا ہے۔ میسم اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور محسن بھائی عرب کی گرمی کا اس بندے کو پتا ہے جس نے دیکھی ہے، سننے والے کو کیا پتا عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ وہاں جب ہوا چلتی ہے تو تھپیڑے مارتی ہے، ریش شرے کی طرح لگتی ہے۔ میسم اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، جب کائنات کی کل رحمت علی بن ابی طالب میسم کی دکان پہ آئے، علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھتا ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر میرا سلام ہو۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں علیہ السلام، میسم میرا بھی سلام ہو۔ میسم آج علی کا دل ہے کہ آج علی تیری دکان چلائے، ہائے ہائے، آج مجھے علی کا دل ہے کہ میں علی تیری دکان چلاؤں، تو گھر جا کے آرام کر۔ میسم نے ہاتھ لگائے قدموں پہ، ہاتھ باندھ کہتا ہے مولا میں خود گھر جا کے سائے میں ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھوں، کبریا کے بدن کو یہاں دھوپ میں بٹھا دوں۔ علی بن ابی طالب میسم میں حکم دے رہا ہوں تو گھر جا کے آرام کر۔ اب حکم ماننا واجب ہو جاتا ہے، ادب پیچھے رہ جاتا ہے، الامر فوق الادب۔ میسم نے علی بن ابی طالب کا حکم مانا، گھر پہنچا، وہیں سے واپس پلٹا۔ جب میسم دکان پہ واپس آیا نا، ادھر میسم دکان پہ واپس آیا لالا جی، ادھر سے ایک سوالی مانگنے والا علی کے سامنے پہنچا۔ یقیناً واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نئے انداز سے آپ سنانے لگا۔ جو وہ مانگنے والا علی بن ابی طالب کے سامنے آیا، آج کہنے لگا یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دے۔ اس نے کہا کچھ دے، علی نے سارا ٹوکرا اٹھایا اس کی جھولی میں۔ وہ بھائی وہ علی ہے، علی سے بندہ کچھ مانگے وہ کل دیتا ہے۔ علی نے سارا ٹوکرا اٹھایا اس کی جھولی میں، اور میسم دور کھڑا مسکرا رہا۔ علی بن ابی طالب میسم کو اپنے قریب بلایا، میسم میرے قریب آئے۔ میسم علی بن ابی طالب کے قریب آیا، یا علی بن ابی طالب کہتے ہیں میسم کیوں مسکرا رہا؟ اگر میں روز ایسے ہی تیری دکان پہ بیٹھتا رہا، تیری دکان تو چل گئی، تیرا کاروبار تو ہو گیا۔ میسم دیکھ کہتا ہے میں درین قربان کر دوں میسم کے اس جملے پہ۔ میسم دیکھ کے کہتا ہے یا علی یہ چند کھجوریں کیا ہیں، نسلیں تیری نولین پہ قربان کر دوں گا۔ یہ چند کھجوریں کیا ہیں؟ علی دیکھا اچھا میسم اتنا چاہتا ہے علی کو، اتنا پیار کرتا ہے علی سے، تو آج سے تیری کھجوروں کی دکان بند۔ اچھا یا علی تو پھر میں کیا کروں گا؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں آج سے تیری حکمت کی دکان شروع۔ میسم دیکھ کہتے ہیں یا علی حکمت کی دکان، نبض تو نبض رہی،
مجھے پوڑیاں باندھنی نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے. یا علی دیکھ کے کہتے ہیں میسم تجھے پوڑیاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے, تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, تجھے علی خیرات دے رہا ہے. آج کے بعد تو میسم جسے دیکھے گا تجھے پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کس جگہ مرنا ہے. یہ علی کی خیرات ہے. تجھے پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کس جگہ مرنا ہے. اب خیرات ہے علی کی. دور قریب سے مریض میسم کے پاس آتے ہیں, ضرور ڈاکٹر حکیموں کو پیسے دینے. اب جس کا وقت قریب ہوتا میسم دے کے کہتا باتیں شادی کر لو اس کے پاس, ساتھ چند دنوں کا مہمان ہے اس لیے سے جانے. بھائی موت حق ہے, جس نے زندہ رہنا ہوتا بھائی خیر خیریت ہے, مطمئن رہ, تجھے کچھ نہیں ہوگا, تو زندہ رہ. خیرات علی کی ہے, کوئی چھوٹی بات ہے. اب یہی میسم میں اختیار حسین بتانے لگا ہوں, میں بتانے لگا ہوں کہ حسین کی عطا ہوتی کیا ہے. اب یہی میسم کوفہ کے چوک سے گزر رہا ہے, یا سامنے سے جناب حبیب نے مظاہر پہ نظر پڑی. کون ہے حبیب؟ کربلا کے شہید حسین کے دوست. جیسے ہی حبیب نے مظاہر پہ نظر پڑی ہے نا, آواز دے کہتا ہے بھائی حبیب. جی میسم بھائی, 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اتنا کہا میسم نے, محسن بھائی اتنا کہا میسم نے. میسم اتنا جملہ کہہ کے چل رہا تھا, یا پیچھے سے حبیب آواز دے کے کہتا حکیم صاحب ذرا میری بھی سنتے جائیے. کھجور کا درخت تیری زبان کاٹی جائے گی, عشق علی میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. میسم نقش دیوار بن گیا. دیکھ کہتا ہے حبیب تجھے کیسے پتہ چلتا ہے. حبیب دیکھ کے کہتا ہے تو پہلے بتا تجھے کیسے پتہ چلتا ہے. میسم دیکھ کے کہتا ہے میں نے 3 سال علی ابن ابی طالب کی نوکری کی ہے, پھر جا کے شاہ ولایت کو ترس آیا, علی نے خیرات میں مجھے یہ چیز عطا فرمائی. یا حبیب دیکھ کے کہتا جھا چلا بادشاہ اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں, تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے, میں نے 3 دن حسین کی جوتی صاف کی ہے. تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے, میں نے 3 دن. یہ حسین کی عطا. کاتب تقدیر کا نام ہے حسین, جو تقدیر کو بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. نہیں میں 4 جملے آپ کو نظر ہدیہ کر دیتا ہوں. شام کا وقت تھا, سایہ وقت تھا, اور مدینے کی تھی ایک پرتقدس گلی. کس وقت کی بات کرتا ہوں؟ جب راہب کو سرکار محمد مصطفیٰ نے مسجد سے خالی لٹایا. کس نے لٹایا خالی واپس؟ وقت کی حجت نے. جا چلا جا لوگ میں نے لکھے. شام کا وقت تھا, سایہ وقت تھا, اور مدینے کی چیر پرتقدس گلی. جا رہے تھے بازار میں کسی کام سے, مالکان ارم بندگان جلی, کہ ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کے رک گئے سرداران نور ولی. ایک مولا حسن ایک شبیر تھے, ایک مولا حسن ایک شبیر تھے, آرزوئے نبی آبروئے علی. دیکھ کر اس کو شبیر یہ کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں اسے, در نانا سے آیا ہے روتا ہوا, کیا ارادہ ہے بھیا ہنسا دوں اسے. وہ جو رسول کے دروازے سے روتا ہوا نکلے, اسے ہنسانے کا ہنر صرف حسین کے پاس, یہ اختیار صرف کلمہ کربلا کے پاس. خواجہ حسین نے راہب کو اپنے پاس بلایا. بلا کے کہتا راہب میرے نانے کے دربار سے نکلا ہے, اس دنیا کے سب سے بڑا دربار ہے, بلکہ اس دنیا کے اس جہان کا سب سے بڑا دربار ہے. میرے نانے کے دربار سے نکلا ہے, وہ بھی روتا ہوا, مجھے بتا کیوں رو رہا ہے. راہب دے کے کہتا ہے کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی, اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں. کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی نہیں.